وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت ہذیانی سی ہوتی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی۔ سال 2 سال کچھ کام کیا اور کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 آدھ سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑی غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اسی عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کے مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو پہلا سبق نہیں دے رہا ہے۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں پہنچ سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور احادیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، میرا علم یہاں ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا۔ علم بغیر عمل کے مکمل ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے۔ میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوال تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو۔ اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہانہ جوہر بھی ہیں۔ علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گیری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر ایسا موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا۔ یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں۔ میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے۔ اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں۔ وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا۔ ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے ہیں اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے ڈھکیلے مسافر رہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ معرکہ لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کم سن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا۔ الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے
اور اس کا بچہ کم سنی کی وجہ سے ایک دولت تھی جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی۔ قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا۔ کھانا پکایا، سب نے کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔ 3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے۔ پہرہ دار چٹانوں پر خیمہ گاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے جو ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ پہرہ داروں نے کمانوں میں تیر ڈال دیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھی، یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج ہو سکتی تھی یا ڈاکو۔ وادی میں مشعلیں نظر آنے لگیں، یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چینکنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑی لگا دی۔ پہرہ داروں نے تیر چلا دیے۔ 1-2 سوار گرے لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشلیں پھینک دی تھیں جو زمین پر پڑی جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جتہر کو منہ آیا بھاگ اٹھیں۔ بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گئی۔ بچہ ان کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے اور ان میں بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچھ لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے اور کئی لاپتہ تھے، اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچھی یا تلوار لگی تھی۔ لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھنے لگی، تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں بچے کی حالت یہی تھی۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھری۔ اس کی دلدوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی رہی، سبکتگین سبکتگین آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔